بيته وعترته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ بتایا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیشہ سے محترم ہے، بابرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اور خاص طور سے بہت سے اہم واقعات جو اس مہینے میں پیش آئے ان کا ذکر فرمایا۔ ہمارے ماحول میں محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ایک خاص موضوع ہر طرف چھڑ جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے واقعہ کربلا کا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے گھرانے کی شہادت کا واقعہ، اور اس واقعے کی بنیاد پر بہت سے تماشے، بہت سی رسمیں، بہت سی خرافاتیں وہ ہمارے معاشرے میں نظر آنے لگتی۔ فیروز آباد ابھی بڑی حد تک محفوظ ہے۔ جب اتنی خرافاتیں باہر کے شہروں میں جنہوں نے دیکھا ہے محرم، تو ایک عجیب و غریب نقشہ پیش کرتا ہے۔ میرا ارادہ آج یہ ہوا کہ چونکہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بہت افراط اور تفریط سے کام لیا گیا ہے، کہیں واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بہت جھوٹ بولا گیا، اور کہیں واقعے کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت جھوٹ بولا گیا۔ ایک طرف رافضیت اور شیعیت کے اثرات ہیں، جس نے ایسا بنا دیا ہے کہ گویا محرم میں جو واقعہ پیش آیا اسلامی تاریخ میں کبھی کوئی شہادت لگتا ہے ہوئی ہی نہیں، اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایسے ایسے جھوٹ بولے گئے جو تاریخ کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے بالکل من گھڑت بات۔ جب کچھ لوگوں کو اس کا احساس ہوا کہ جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے تو انہوں نے انکار شروع کیا، اور انکار اتنا کیا کہ ان کی زبان سے، ان کے قلم سے ایسی باتیں نکلی جس سے یہ
طرف سے، ایک طرف رافضیت، ایک طرف ناصبیت۔ ہم اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ اعتدال کا راستہ ہے، تحقیق کا راستہ ہے۔ جو بھی بات بیان کی جا رہی ہے اس کو سند کے لحاظ سے، تحقیق کے لحاظ سے جانچنے اور پرکھنے کا راستہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ حالانکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں ایک چھوٹی سی تاریخ کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمارے علم میں بھی کچھ اضافہ ہو۔ ظاہر ہے کہ میں ہر بات کا حوالہ عمومی بیان میں نہیں دے سکتا، نہ وقت میں گنجائش ہے اور نہ اتنی تفصیل کی اس وقت ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ معتبر مستند کتابوں سے پڑھنے کے بعد ہی عرض کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو دور حکومت تھا، دور خلافت تھا، وہ ہر اعتبار سے تمام فتنوں اور ہنگاموں سے اس طرح محفوظ رہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں جب لوگوں نے کوشش کی فتنے پیدا کرنے کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان فتنوں کو فوراً کچل کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی ان سے کہا تھا کہ ابھی بہت سخت حالات ہیں، آپ تھوڑا انتظار کریں، یہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر نے غیرت دلائی تھی حضرت عمر کو اور فرمایا تھا جبار فی الجاہلیت یا خوار فی الاسلام، تم جاہلیت کے دور میں تو عمر بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں اب تم یہ بزدلی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اور تاریخی جملہ فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی ہو جائے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ جو فتنہ اٹھا مرتدین کا اور مسلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، یہ سب لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سارے فتنوں کو اسی وقت کچل دیا اور ان کی مدت خلافت بھی تھوڑی سی نہیں، 2 سال اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر الفاروق تھے ہی، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق، اور ان کی دین کے لیے جو سختی تھی اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں وہ جتنے متسلط تھے وہ ان کی ایک نمایاں شان تھی۔ لہذا ان کے دور خلافت میں تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ سر اٹھا سکے۔ بڑا تاریخی دور ہے اسلام کا سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت، کئی بیان ناکافی ہیں۔ پھر سیدنا عمر کے بعد تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی دور خلافت بڑا لمبا ہے، لیکن چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑے نرم تھے، بڑے حلیم، بڑے بردبار، بڑے شریف، بڑا نظر انداز کرنے والے، لہذا بعض ایسے لوگ جو ایک عرصے سے اسلام کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے تھے اور دنیا کی دشمن طاقتیں یہ دیکھ چکی تھی کہ مسلمانوں کو اب طاقت کے زور پر نہیں ہرایا جا سکتا، حضرت عمر کے دور میں کسریٰ اور قیصر
قیصر اور کسرا یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں جن کو زیر کر دیا گیا تھا، شکست دے گئی تھی. لہذا ساری دنیا کی طاقتوں کو یہ اندازہ تھا کہ مسلمانوں پر اب اسی وقت ہمارا زور چلے گا جب ہم ان میں آپس میں انتشار پیدا کریں. ایسے لوگ بہت پہلے سے کام کر رہے تھے. عبداللہ ابن ابی اور اس کا پورا ٹولہ منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کوشش کرتا رہا. لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی جو کوششیں انہوں نے کی لیکن ان کو بہت زیادہ کامیابی نہیں مل پائی. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج اور ان کی نرمی اور ان کی رحم دلی، اس کی وجہ سے بعض ایسے لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے عام کرنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف زبردست مہم چھیڑی اور ان کے خلاف باتیں شروع کی. پورے علاقوں میں حضرت سیدنا عثمان کے خلاف ایک بغاوت کی آواز لگا. حضرت عثمان چاہتے تو ان بغاوتوں کو تلوار کے زور پر کچل سکتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے مزاج میں نرمی بہت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں کوئی انتشار ہو، خلفشار ہو. لہذا وہ ان کو اطلاع ملتی رہی لیکن وہ چیزوں کو نظر انداز انہوں نے کیا. یہاں تک کہ ان لوگوں کے حوصلے اتنے بڑھے کہ انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی. یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا. بڑے بڑے صحابہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، یہ سب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے. ان بغاوت کرنے والوں نے چڑھائی کر دی مدینہ منورہ پر اور سیدنا عثمان ابن عفان کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا اور آپ کو قید کر دیا. جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ آتے رہے اور کہتے رہے کہ امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، آپ حکم دیجئے، آپ فوج سے کہیے ان کو 1 گھنٹے کے اندر زیر کر دیا جائے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی کا خون بہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ میں خلافت چھوڑ دوں، لیکن میں وہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، تم کسی کے کہنے پر اس قمیص کو مت اتارنا، اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے مراد یہی خلافت تھی. جب تک اللہ نے زندگی مقدر کی ہے میں رہوں گا ٹھیک، لیکن میں لڑوں گا بھی، مقابلہ نہیں کروں گا. سیدنا علی نے ان دشمنوں سے حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو حضرت عثمان کے گھر پر تعینات کیا کہ تم لوگ پہرا دو. لیکن وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے جو پورے عالم اسلام سے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آ گئے تھے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ان میں سے بعض لوگ سیدنا عثمان کے گھر میں کودے. حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا کہ جسم سے خون کے فوارے چھوٹے جو اس مصحف پر، اس قرآن پر گرے جس کو سامنے رکھ کر وہ تلاوت کر رہے تھے. اور اس مظلومانہ طریقے پر سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی. رات کے وقت میں چند لوگوں نے ان کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا. یہ آغاز تھا ان حالات کا جن حالات نے آگے بڑھ کر پھر وہ کربلا کے میدان تک پہنچے ہیں. اب یہ شہادت کوئی معمولی نہیں تھی. سیدنا عثمان کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. ایک طرف تو وہ امیر المومنین تھے، پورے عالم اسلام کے امیر اور خلیفہ تھے. دوسری طرف وہ سابقون الاولون میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ بالکل ابتدا میں ایمان لائے ان میں سیدنا عثمان تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے شوہر تھے. پہلے آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے کیا، پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا. اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے.
ان کی شہادت یہ معمولی واقعہ نہیں تھی. شہادت کے بعد جو بھی ہنگامہ آرائی کرنے والے تھے انہوں نے اسلام کی صفوں میں درار جو کہ پیدا کرنے کا ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، اور اسلام کے بہت سے دشمن اس لشکر میں شامل تھے. لہذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اب اسلامی نظام کو مضبوط نہیں ہونے دینا ہے. اب امیر المومنین کے بعد کون اس جگہ پر بیٹھے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی تو یہ خواہش ہوئی اور ہونی چاہیے تھی اور ہوئی کہ اس وقت خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ کے داماد، آپ کے نہایت معتمد، آپ کے وزیر، آپ کے لاڈلے، آپ کے چہیتے حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ. اور یہ لوگ جو ہنگامہ کرنے والے آئے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اگر اتفاق کریں گے تو علی پر تو اتفاق کر سکتے ہیں، باقی کسی پر اتفاق نہیں کریں گے. اور اس کے پیچھے بھی ان کا ایک پورا پلان تھا. ظاہر ہے اس وقت اسلامی نظام کو سنبھالنے کی ضرورت تھی. لہذا جب بڑے صحابہ نے جو وہاں موجود تھے حضرت علی سے کہا کہ دیکھیے آپ اس وقت فوراً خلافت کا نظام سنبھالیے ورنہ ٹوٹ جائے گا پورا اسلامی نظام. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرمایا، امت کے حق میں بہتر سمجھ کر قبول فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار بھی تھے اس وقت. اب جب سیدنا علی خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو پھر یہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، بعض تو مخلص صحابہ کرام، تابعین، وہ تو تھے ہی تھے، لیکن وہ جو ایک پورا ٹولہ تھا جس نے شرارت کرنے کا منصوبہ بڑے دنوں سے طے کر رکھا تھا، اس نے پھر اپنا کام شروع کیا. اس نے خبر بھیجی مکہ مکرمہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کرنے گئی ہوئی تھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، کبار صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے. ان تک خبر بھیجی گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، خلیفہ رہتے ہوئے شہید کر دیے گئے ہیں، اور اب علی خلیفہ بنے ہیں، اور علی سے اب یہ مطالبہ کرو کہ وہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں. اور وہی لوگ پھر گئے شام، جہاں حضرت معاویہ امیر شام تھے، شام کے علاقے کے گورنر تھے. ان تک یہ بات کہلوائی گئی کہ بھائی بدلہ لو ان سے، علی سے کہو کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں. یہ یاد رکھیے وہ آج کا دور نہیں تھا کہ فون پر کوئی کسی سے بات کر سکے، واٹس ایپ پر میسج کر سکے، بلکہ وہ ایسا دور تھا جس میں لوگ چلتے تھے، سفیر ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچاتے تھے، دوسرے کا پیغام تیسرے تک پہنچاتے تھے. ادھر سے یہ مطالبہ شدت کے ساتھ شروع ہوا، حضرت عائشہ کی طرف سے، حضرت طلحہ کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے، حضرت معاویہ کی طرف سے، کہ عثمان بدلہ لے، عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. اور حضرت سیدنا علی نے اس وقت یہ فرمایا کہ بھائی آپ لوگ حالات دیکھ رہے ہو کتنے سخت حالات ہیں، یہ ایک دو لوگ نہیں ہے کہ میں پکڑ کے بدلہ لے لوں، یہ ہزاروں کی بھیڑ ہے جس نے وقت کے خلیفہ کو اس طرح گھیر کر شہید کیا ہے. تو آپ کو ان کی طاقت کا، ان کی قوت کا، ان کی تعداد کا اندازہ ہونا چاہیے. آپ مجھے وقت دیجئے، ابھی تو میں اس طرح خلیفہ بنا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کون لوگ میرے مخلص ہیں اور کون اس میں سے وہ ہیں جنہوں نے یہ گڑبڑیاں کی ہیں. آپ مجھے موقع دیں، میں اپنی حکومت کو مضبوط کروں، اسٹیبلش کروں، اس کے بعد میں ضرور سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں. اب یہ جو پیغامات ایک دوسرے تک جا رہے تھے، ان پیغامات کے اندر خوب تبدیلیاں کی گئی. وہاں خبر یہ پہنچائی گئی کہ علی تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عثمان کو مارا ہے، وہ سارے قاتل تو علی کے لشکر میں، علی کسی سے بدلہ نہیں لے رہے. اور سیدنا علی سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ تمہاری بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کا تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بدلہ لو، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ تمہاری حکومت کس طرح کی ہے. یہ اتنی بڑی غلط فہمیاں آپس میں پیدا کی گئی کہ حالات یہ بن گئے کہ آپس میں صحابہ کرام کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ سے نکلی، حضرت طلحہ نکلے، حضرت زبیر نکلے،
حضرت عائشہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا گیا، اور ادھر سے سیدنا علی نکلے۔ اب جب دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور بات چیت ہوئی تو بڑی حد تک بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی حضرت علی جو فرما رہے ہیں ان کی بات درست ہے، کہ بھئی آپ مجھے موقع دیجئے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں قصاص نہیں لوں گا، لیکن کچھ وقت دیجئے مجھے حکومت کو مضبوط کرنے کا۔ جب آمنے سامنے بات ہوتی ہے تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ یہاں تک حالات بن گئے کہ یہ طے ہو گیا کہ صبح صبح ہم سب اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں گے، اور یہ معاملہ سلجھ گیا ہے۔ حضرت علی کو کچھ وقت دیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ رات کو دونوں لشکر آرام سے سو گئے۔ آدھی رات کے بعد حضرت علی کے لشکر پر اچانک حملہ ہوا، بہت شدت کا، اور آواز یہ لگی کہ عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم ان کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، اور بالکل اسی وقت ادھر بھی حملہ ہوا بڑی شدت کا، اور یہ شور مچا کہ علی کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے آپ اس صورتحال کو سمجھیے، جب لشکر آرام سے سو رہا ہو اور ایک ٹینشن تھی جو ابھی دور ہوئی ہے، اچانک اس طرح حملے ہو تو ظاہر بات ہے کوئی بھی ہوگا وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر وہ وقت نہیں ہوتا ایسا کہ اس وقت آدمی ایک ایک بات کو سمجھے، جب حملہ ہو گیا ہے تو جواب دیا جاتا ہے۔ لہذا وہ جنگ ہوئی اور بڑی شدت کی جنگ، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی، اور اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو فرمایا کہ جنہوں نے بھی اس لشکر میں طلحہ زبیر جیسے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا ہے وہ جہنم میں جائے کہ وہ سن لیں، وہ میرے مخالف تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ان سے کوئی دشمنی اور عداوت تھی، یہ ہمارے درمیان ایک ایسا اختلاف تھا جس میں وہ اپنے طور پر صحیح بات کہہ رہے تھے اور میں اپنے طور پر صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت علی نے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کسی کو ان میں سے کافر یا برا نہیں سمجھتے، فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، جو لوگ میرے لشکر کے شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے لشکر کے جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور پھر حضرت علی نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا اس کی لگام پکڑی اور لے کر حضرت عائشہ کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ چھوڑ کر آئے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ساری زندگی وہ جنگ جمل کو یاد کرتی تھی اور روتی تھی، آنسو بہاتی تھی، کہتی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک اختلاف۔ اس کے بعد اسی موضوع پر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے موضوع پر اسی طرح کی ایک دوسری جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے لشکر کے درمیان، اس میں بھی بہت مسلمانوں کی جانیں گئیں اور حالات بڑے عجیب و غریب رہے۔ سیدنا علی کا پورا دور خلافت انہی مسائل میں نکل گیا، اور انہی ہنگاموں کی وجہ سے حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ، اپنا کیپٹل مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کر لیا، عراق۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ہنگامہ آرائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں نہیں ہونی چاہیے، مدینہ میں نہیں ہونی چاہیے، لہذا انہوں نے اس کو منتقل کر لیا کوفہ۔ سیدنا علی کا انتقال ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، لیکن پھر حالات اسی طرح کے تھے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور پھر اس طرح کی نوبت آئی کہ کہیں پھر آپس میں جنگ شروع نہ ہو جائے، پھر کہیں نہ اتفاقیاں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ تلواریں نکل آئیں۔ اور سیدنا حسن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ تعالی بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ لہذا سیدنا حسن ابن علی نے پوری
کے باوجود، پوری قوت ہونے کے باوجود وہ لڑ سکتے تھے، وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ فرمایا کہ میں امت کی اجتماعیت کے لیے، امت کو ایک رکھنے کے لیے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں تنازل اختیار کر لیتا ہوں۔ اور انہوں نے حضرت معاویہ کے سپرد حکومت کر دی۔ حضرت معاویہ نے بھی بڑی دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا اور خالی کاغذ بھیج دیا حضرت حسن کے پاس دستخط کر کہ آپ جو چاہیں آپ اس پر اپنی شرائط لکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال اس سال کو عام الجماعہ کہا گیا، پوری امت پھر سے مجتمع ہو، اتفاق ہو گیا، اختلافات ختم ہو گئے، حضرت معاویہ حکومت کے ذمہ دار بن گئے، بادشاہ مقرر ہو گئے۔ اور پھر حضرت معاویہ کا 20 سال کا دور حکومت ہے، 20 سال، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور حکومت بڑا امن و امان کا رہا، بڑا سلامتی کا رہا، اور اسلامی لشکر کو بے پناہ فتوحات حاصل، بہت آگے بڑھتا چلا گیا اسلامی لشکر۔ اور حضرت معاویہ کے دور حکومت میں حضرات اہل بیت کا بڑا خیال رکھا۔ جب بھی تشریف لاتے تھے حضرت حسن، حضرت حسین، تو حضرت معاویہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹوں آپ کا استقبال ہے، اور خوب نذرانے، خوب تحائف، خوب ہدایہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بہرحال یہ دور حکومت 20 سال کا ہے۔ 10 سال جب گزرے تھے، یعنی بالکل درمیان تھا جب حضرت معاویہ کی حکومت کا، تو ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیعت الرضوان میں شریک تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی ایک پیڑ کے نیچے، جس کے بارے میں قرآن میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہے ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کی ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے ابھی تو آپ موجود ہیں اور حالات سنبھلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد اس امت میں پھر جھگڑا نہ ہو، پھر انتشار نہ ہو جائے، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، لہذا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نامزد کر دیجیے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کس کو نامزد کروں؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے، جس کے اندر جنگی صلاحیتیں بھی ہیں اور لشکروں میں وہ لڑنے کے لیے جاتا بھی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو عمرا ہیں، گورنر ہیں، وہ آپ کے بیٹے کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، اور پھر جھگڑا ہوگا، پھر امت لڑے۔ حضرت معاویہ کو پہلے تردد، پہلے پوری طرح وہ آمادگی نہیں تھی، لیکن جب بار بار حضرت مغیرہ نے سمجھایا، بعد اور صحابہ نے اور ان کے معاونین نے اور مشیروں نے یہ بات کہی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب امت کو مزید لڑائی جھگڑے سے روکنے کا، بچانے کا یہی راستہ ہے۔ لہذا اعلان کر دیا گیا ساری سلطنت میں کہ جو گورنر ہیں وہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کریں۔ لہذا ہر طرف بیعت شروع ہو گئی، لیکن حضرت معاویہ بھی جانتے تھے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ حجاز کا ہے، مکے اور مدینے کا ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ ہیں بڑی عمر کے صحابہ تو رخصت ہو چکے، انتقال کر گئے، لیکن ان بڑوں کی اولادیں ابھی موجود ہیں، اور خاص طور سے 5 نام بڑے اہم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر ابن العوام کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 جو لوگ ہیں، اگرچہ یہ عمر میں بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ جن کی اولاد ہے وہ سب بہت بڑے لوگ تھے، اور ان میں خاص طور سے حضرت حسین اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ لہذا ان 5 سے بیعت لینے کے لیے حضرت معاویہ خود مدینے گئے، اور بلا کر جب بات کی تو ان 5 نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں، ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں، یہ امت اپنے حال پر جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس طرح بیعت لیں، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی مناسب فیصلہ ہے۔ تو حضرت معاویہ بڑے دور اندیش تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی،
وہ ان حضرات کی نسبت کو سمجھتے تھے، ان کے مقام کو سمجھتے تھے، ان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگ بیعت نہیں کرتے ہیں۔ 5 بڑے لوگ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ واپس آ گئے شام۔ اگلے 10 سال حضرت معاویہ نے ان حضرات سے دوبارہ پلٹ کر نہیں کہا کہ آپ ولی عہدی پر بیعت ہیں۔ اگلے 10 سال کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ظاہر یزید خلیفہ بنا، اس کی ولی عہدی کی بیعت لے جا چکی تھی۔ اعلان کیا گیا کہ بھئی ولی عہدی کی بیعت کو اب امارت اور خلافت کی بیعت میں بدلا جائے، سب لوگ بیعت کریں یزید کے ہاتھ پر۔ وہ بیعت شروع ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا، اب یہ لوگ بچے ہوئے تھے، لہذا مدینہ منورہ کے گورنر کو یزید نے خط لکھا کہ فوراً عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور حسین سے، ان چاروں سے میری خلافت کی بیعت لو۔ ان چاروں کو طلب کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہا اور آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اب وہ جیسا بھی ہے، امت کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ بیعت کر لی جائے تاکہ بلا وجہ ہماری وجہ سے کوئی انتشار نہ ہو۔ وہ بہتر نہیں سمجھتے تھے، اس کی زندگی ان کے سامنے تھی، لیکن امت کی اجتماعیت کی خاطر انہوں نے بھی اس معاملے کو رفع دفع کیا اور بیعت کر لی۔ اب یہ 2 لوگ بچے، عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا حسین ابن علی، ان کو طلب کیا گیا۔ وہاں کے گورنر نے طلب کیا، کمرے میں بلایا، یزید کا خط دیا کہ آپ دونوں بیعت کریں۔ مروان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حسین نے خط پڑھ کے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو چھپ کر بیعت کروں، آپ سب کو جمع کریں، میں سب کے سامنے بات رکھوں گا۔ گورنر نے اجازت دی۔ مروان نے کہا کہ دیکھو کوئی اجازت مت دو حسین، اگر اس وقت ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ گورنر بہرحال کسی بھی درجے میں اس کے دل میں کوئی خیال رہا ہوگا، اس نے اجازت دی تھی اور یہ حضرات وہاں سے نکلے اور فوراً مکہ مکرمہ روانہ، کیونکہ مکے کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے یہ بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ جب حسین نے اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی ہے تو ہم بھی بیعت نہیں کرتے۔ یہ حضرات مکے چلے گئے۔ اب مکے چلے گئے تو مکے میں پہنچ کر حضرات نے رہنا شروع کیا۔ ادھر یہ اطلاع پورے عالم اسلام میں پہنچ گئی کہ حسین نے بیعت نہیں کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد کوفہ جہاں حضرت علی رہے تھے، وہاں سے خطوط آنے شروع ہوئے حضرت حسین کے پاس کہ آپ نے بیعت نہیں کی ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہونے کو، آپ پر نثار ہونے کو تیار ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، آپ یہاں آئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے گئے۔ حضرت سیدنا حسین کے پاس وہ خطوط آتے رہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جب ہزاروں خطوط آ گئے، وفود آ گئے، تو حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ تم جاؤ کوفہ، وہاں کے حالات دیکھو، مجھے بتاؤ کیا واقعی وہ حالات ہیں جو حالات خطوط میں لکھ کر بھیجے جا رہے ہیں۔ میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہاں جا کر 18,000 لوگوں نے اسی وقت ان کے ہاتھ پر سیدنا حسین کے لیے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو گئے کہ اس کا مطلب حالات بڑے سازگار ہیں۔ فوراً خط روانہ کیا، قاصد کو بھیجا حسین کے پاس کہ آپ فوراً آئیں، پورا عراق آپ کے اوپر نثار ہونے کو تیار ہے۔ سیدنا حسین ادھر سے روانہ ہوئے۔ ادھر کوفہ میں اس وقت جب مسلم بن عقیل حضرت حسین کے لیے بیعت کر رہے تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے، وہ بھی ایک صحابی تھے اور وہ نظر انداز کر رہے تھے، کیونکہ سیدنا حسین کا جو معاملہ تھا تو کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، ان کا جو مقام تھا، ان کا جو مرتبہ تھا۔ یہ خبر یزید کے پاس پہنچائی گئی کہ یہاں پر نعمان ابن بشیر ڈھلائی کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت کے خلاف حسین کا لشکر یہاں تیار ہو رہا ہے۔ لہذا یزید نے فوراً نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور اپنے سب سے بدبخت اور ملعون گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فوراً تلوار سے سر کاٹتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کا ادب نہیں کرتا، اس کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اس نے وہاں آ کر پہلے دھمکانے والی تقریریں کی، پورے کوفے کو ڈرایا، دھمکایا، اپنی تلوار کی طاقت بتائی اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کو اس نے پکڑ لیا۔ مسلم بن عقیل کئی جگہوں پر رہے، ہانی ابن عروہ کے گھر رہے اور بعض اور لوگوں کے گھر رہے، بالآخر گرفتار ہو۔ جب گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ 18,000 لوگ جنہوں نے میرے ہاتھ پر حسین کی بیعت کی تھی؟
پکڑا گیا ہوں تو وہ مقابلے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اعتبار کے لائق نہیں، انہوں نے جس طرح میرے باپ کو دھوکہ دیا، میرے بھائی کو دھوکہ دیا، یہ اسی طرح حسین کو، جس طرح علی کو دھوکہ دیا، حسن کو دھوکہ دیا، اسی طرح بھی حسین کو دھوکہ دے. لہذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی محمد ابن اشعث سے یہ کہا کہ بس میں رو رہا ہوں، یہ مت سمجھنا میں اپنے لیے رو رہا ہوں، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ نکل چکے ہوں گے اور وہ یہاں آئیں گے تو ان کو بھی دھوکہ ملے گا. اتنا کام کر دو میرا کہ حسین کے پاس یہ پیغام بھیج دو کہ وہ یہاں نہ آئیں، ان لوگوں پر اعتبار نہ کریں کیونکہ یہ ساتھ نہیں دیں گے اور جو سامنے حکومت بیٹھی ہے اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کا ایک قاصد تو آیا گیا لیکن حضرت حسین ادھر سے نکل چکے تھے. بعض صحابہ نے منع کیا، عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا. اس لیے منع کیا کہ وہ حضرت حسین کو حضور کے نواسے اور چہیتے کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو. انہوں نے کہا ہے حضور کے بیٹے، حضور کے لخت جگر، آپ مت جائیے، وہ لوگ اعتبار کے لائق نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں اور پھر آپ کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے. لیکن سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے یہ اشارات ملے ہیں کہ میں نکلوں، اور اب جب میں نے فیصلہ کر دیا تو اب میں نہیں رکوں گا. لہذا حضرت حسین نکل چکے تھے. راستے میں قاصد ملا، اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا، اور مسلم بن عقیل نے یہ کہلوایا ہے کہ حسین آپ واپس چلے جائیں، یہاں نہ آئے، یہ لوگ اعتبار کے لائق نہیں اور ظالم دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے گھر والے اب جس بدلے کے لیے تیار ہیں میں ان کو چھوڑ کر اب نہیں الگ ہو سکتا. البتہ آپ نے یہ عام اعلان کر دیا کہ بھائی جسے جانا ہے وہ چلا جائے، میں تو نہیں جاؤں. بہت سے لوگ چلے بھی گئے. اب حضرت حسین جب روانہ ہوئے کہ میں تو جا رہا ہوں، اب وہ پہنچے کربلا کے میدان میں. ادھر یہ اطلاعات حکومت کو مل رہی تھی. عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر لے کر حر ابن یزید کو بھیجا. یہ ایک دوسرا آدمی تھا، اس یزید کی اولاد نہیں تھا، ایک دوسرا انسان تھا. حر ابن یزید 1000 کا لشکر لے کر پہنچا اور جب حضرت حسین سے اس کی بات چیت ہوئی مسلسل تو حضرت حسین کا عاشق ہو گیا اور اس نے عین جنگ کے وقت میں اپنے آپ کو اس لشکر سے اٹھا کر اس لشکر میں شامل کر لیا. اس کے بعد ایک دوسرا لشکر عمر ابن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا، جس میں شمر ابن ذی الجوشن نام کا ایک نہایت خبیث اور کمینہ انسان بھی تھا جس کے دل میں اہل بیت کی نفرت اور عداوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کئی مرحلے آئے، ظاہر میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا، گھڑی بہت تیز دوڑ رہی ہے. کئی مرحلے آئے اور ایسا لگا کہ حالات ذرا سنبھلیں گے. حضرت حسین نے یہ کہا کہ بھائی میں تمہارے سامنے، ظاہر ہے یہ تو 70-72 لوگ تھے، یہ 5000 کا لشکر تھا. حضرت حسین نے کہا میں تمہارے سامنے شرطیں رکھتا ہوں، کچھ باتیں رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مکے سے آیا ہوں، مجھے مکے واپس چلا جانے دو. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں براہ راست اس سے بات کروں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ اگر اسلامی لشکر کہیں جنگ کر رہا ہو تو مجھے بتا دو، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے میں جنگ کروں گا. ادھر سے یہ مطالبہ ہوا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، پہلے آپ یزید کی بیعت کریں، اس کے بعد ہم کوئی بات سوچیں گے. سیدنا حسین نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، حضور کا نواسا، حسن کا بھائی اور خود حسین، میں ڈر کر دب کر جھک کر صلح کر لوں، یہ ممکن نہیں. یہاں تک کہ ادھر سے یہ پیغام آ گیا کہ پھر آپ تلوار تیار کر لیجئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. صورتحال یہ تھی کہ یہ جنگ کرنے والا لشکر ایک طرف جنگ کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا اور حضرت حسین امامت فرماتے تھے تو سب پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہ خوب جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ حسین کے مقام سے واقف نہیں تھے، یہ خوب جانتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر اتنا برگزیدہ، اتنا نیک، اتنا عالی، اتنا بلند کوئی اور نہیں. حضور کا لخت جگر ہے، یہ حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، یہ حضور کا شہزادہ ہے، یہ حضور کا چہیتا ہے. اس لیے اس سے زیادہ اچھی نماز کون پڑھے گا؟ لیکن اقتدار، منصب اور عہدہ، اس کی جب ہوس انسان پر سوار ہوتی ہے تو وہ ساری نسبتیں بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، پھر اسے اپنی کرسی، اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنا عہدہ، اپنا منصب نظر آتا ہے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کا موقع دو، میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں.
9 محرم جو آج کی تاریخ ہے، آج کی رات کی حضرت حسین نے مہلت مانگی اور رات بھر عبادت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے حسین اب تم سے میری ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ 10 محرم کے دن پھر واقعہ پیش آیا جب ظاہر ہے لشکر دونوں طرف سے تیار ہوئے۔ یہ 72 لوگ جتنا لڑ سکتے تھے، جتنا مقابلہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن وہ 5000 کا لشکر جو دلوں میں عداوت، بغض، کینہ، حسد، اور یہ جانتا تھا وہ کہ راہ کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے لیے حسین، ان کے دلوں میں تو یہ آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو شہید کر دیا، معصوم بچوں کو شہید کر دیا اور کاٹ کر رکھ دیا، اور نہایت بے حرمتی کی آپ کی جو لاش تھی اس کی، اور آپ کے ساتھ بڑی زیادتیوں کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کو الگ کر کے اور اسے پھرایا گیا، اسے درباروں میں لے جایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اور بعض روایتوں کے مطابق یزید نے انتہائی بے حرمتی کا معاملہ کیا، ہونٹوں پر چھڑیاں ماری، بعض صحابی بیٹھے تھے چیخ پڑے یہ کیا ظلم کر رہے ہو، ہٹاؤ اپنی چھڑی کو۔ میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اب یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج شاید 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں، آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ کارروائی ہوئی، اہل بیت شہید کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، بظاہر مٹا دیے گئے، اور مٹانے والوں کی 2 خواہش تھی بڑی زبردست۔ پہلی خواہش تو ان کی یہ تھی کہ ہماری حکومت مضبوط ہو جائے، ہمارا اقتدار مضبوط ہو جائے، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ حضور کی اولادوں کا تذکرہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، کوئی نام لینے والا نہ رہے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک منصوبے ان کے تھے، ایک منصوبہ اللہ کا تھا، ایک فیصلہ ان کا تھا، ایک فیصلہ اللہ کا تھا۔ اللہ کی طرف سے تو کچھ اور طے تھا، اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ یہاں طے کیا گیا کہ ہماری حکومت تب مضبوط ہوگی جب حسین ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے حکم دیا واقعہ حرہ کا، مدینہ منورہ میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کو کچل دو، لہذا مدینے پر لشکر چڑھا دیا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو وہاں شہید کیا۔ پھر اس نے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف حکم دیا کہ مکے پر چڑھائی کرو، مکے پر چڑھائی کر دی گئی، مکہ مکرمہ کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپنے جانتے میں وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا رہا تاکہ اس کی حکومت کو استحکام ملے، مضبوطی ملے، لیکن یہ ساری کارروائیاں پوری ہوئی تھی کہ چند مہینوں کے بعد ایک بیماری میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا، اور جب دنیا سے گیا تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا معاویہ، اس کے والد کا نام حضرت معاویہ، وہ صحابی تھے، لیکن اس کا بیٹا بھی تھا ایک معاویہ، اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ خلیفہ بنا اور بیٹھتے ہی اس نے خلافت چھوڑ دی اور یہ کہا کہ میرے باپ نے جس گدی پر بیٹھ کر آل رسول کا خون بہایا ہے، میں اسے حکومت پر لات مارتا ہوں، مجھے اس حکومت کی ضرورت نہیں۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، لہذا اس نے حکومت چھوڑ دی۔ اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ اس کی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور یہ طے کر رکھا تھا کہ آل رسول اور اہل بیت کا کوئی نام لیوا نہ رہے۔ اب آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا خاندان ہے جو خاندان اپنی نسبت یزید کی طرف کرتا ہے اور جو خوشی سے بتاتا ہو میں یزید کی اولاد میں سے ہوں؟ کسی میں جرأت نہیں، کسی میں ہمت نہیں، کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی نسبت ادھر کرے۔ اللہ نے تذکرے کو مٹا دیا، نسل کو ختم کر دیا، لیکن جن کی نسل کو ختم کرنا چاہا تھا، حضرت حسن حضرت حسین کی اولادوں میں نہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین کی اولاد میں چند مہینے کے علی زین العابدین باقی رہے تھے، اللہ نے پھر ان سے جو حضرت حسین کی اولادوں کو پھیلایا اور ساری دنیا میں پھیلایا، اتنا پھیلایا اور ایسی برکت عطا فرمائی کہ صرف اس تاریخ کو اگر میں عرض کرنا شروع کروں تو گھنٹوں کا بیان نہ کافی۔ الحمدللہ میں نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو اس کی اطلاع دوں گا کتاب کی شکل میں، جس میں یہ لکھا ہے ہر صدی کے اندر صرف ہندوستان پاکستان میں جو سیدنا حسین کی اولاد میں سے بڑے بڑے علماء، بڑے مشائخ، بڑے اللہ والے آئے، انہوں نے کتنا کام کیا۔ ہر صدی کے 20-20 30-30 نام میں نے ذکر کیے اور لکھا ہے اس میں، اتنے نام اور ہیں، کتاب میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ سب کے نام پیش کر سکوں۔ میں آپ کو 2 نام بتاتا ہوں جن سے آپ سب واقف ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نسل اور نسب کے اعتبار سے حضرت سیدنا حسین ابن علی کی اولاد ہے۔ آپ آگرہ جاتے ہیں تو حبو لالا آپ کہتے ہیں، دائرے حبو لالا کوئی نام نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کے باپ دادا اولادوں میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کا نام تھا شیخ ابو العلا الحسینی الاکبر آبادی۔ آگرہ کو پہلے اکبر آباد کہا جاتا تھا کیونکہ اکبر نے آباد کیا تھا، تو شیخ ابو العلا ہے وہ، اور وہ بھی سیدنا حسین ابن علی کی اولاد میں سے۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں نام جو کتابوں میں موجود ہیں حضرت سیدنا حسین ابن علی کی اولاد میں سے، جنہیں اللہ نے دنیا بھر میں پہنچایا اور ان کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا، اللہ کی شریعت پہنچی، لوگوں کو علم ملا، لوگوں کو ذکر ملا، لوگوں کو اللہ کا تعلق ملا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں کہ نام کس کا باقی رہے گا، ذکر کس کا باقی رہے گا، کون مقبول ہے۔ ظاہری اعتبار سے طاقت اور حکومت کے اعتبار سے وہ باقی رہے تھے جو بادشاہ تھے، لیکن ان کے تذکرے مٹ گئے۔ حسین اور ان کا گھرانہ شہید ہو گیا تھا، لیکن در حقیقت وہ زندہ ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کا کام زندہ ہے، ان کا اعلیٰ تذکرہ زندہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھیں اپنے ان گھرانے کے بارے میں، اپنے ان اہل بیت کے بارے میں، وہ اتنی وضاحت کے ساتھ فرمائی تھی۔ اگر میں آج وہ 2-3 حدیثیں نہ سناؤں تو مجھے تشنگی رہے گی کہ میں نے کاش یہ 2-3 منٹ اور لے کر وہ حدیثیں بھی سنا دی ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے ہیں، حجۃ الوداع کر کے آپ خم کے مقام پر جو ایک تالاب تھا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، آپ وہاں پہنچے۔ اس وقت بعض لوگوں نے آ کر سیدنا علی کی کچھ شکایت کی کہ علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند گزری، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ہزاروں صحابہ کو جمع کیا۔ حدیث کی صحیح ترین کتاب صحیح مسلم میں یہ روایت حضرت زید ابن ارقم کے حوالے سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ایسا لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ آنے والا اور مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وانا تارک فیکم ثقلین، اے لوگوں سن لو، میں تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور تھامے رہو اللہ کی کتاب کو۔ پھر فرمایا والآخر اہل بیتی، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ پھر 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میری امت، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خیال کرنا، اے میری امت میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خیال کرنا، اے میری امت میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خیال کرنا۔ قرآن میں آیت اتری اہل البیت کی تو ازواج مطہرات اس میں شامل ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے اہل بیت جن کو طے فرمایا، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس کو حدیث قصہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، آپ نے ایک چادر پھیلائی اور چادر پھیلا کر کہا فاطمہ آ جاؤ اس چادر کے اندر، پھر آواز دی علی آ جاؤ اس چادر کے اندر، پھر آواز دی حسن آ جاؤ اس چادر کے اندر، پھر آواز دی حسین آ جاؤ اس چادر کے اندر۔ ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر میں لیا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم وادھم عنہم الرجس، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، اے اللہ تو ان سے گندگی دور کر دے، تو ان کو پاک صاف کر دے۔ مباہلے کی آیات نازل ہوئی سورۃ المائدہ کے اندر، جب نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا کہ حضور کو کہ محمد نکلو تم اپنے گھر والوں کو لے کر، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر نکلتے ہیں اور میدان میں آ کر دعا کرتے ہیں اپنے مالک سے، خدا سے، جو حق ہے وہ باقی رہے، جو غلط ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ حضور نے کہا میں مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے آواز دی بلاؤ حضرت فاطمہ کو، بلاؤ علی کو، بلاؤ فاطمہ کو، بلاؤ حسن کو، بلاؤ حسین کو۔ آپ ان
چاروں کو لے کر نکلے اور فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اسی طرح جب غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی شکایت کی گئی تھی، آپ نے اس وقت حضرت علی کو بلایا، سارے صحابہ کے سامنے کھڑا کیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، فرمایا من كنت مولا فهذا علی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے آپ اس سے دوستی رکھیے، جو علی سے دشمنی کرے آپ اس سے دشمنی کریے۔ فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من احبها احبنی ومن ابغضها ابغضنی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا۔ کہیں فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اپنے ان دونوں بچوں شہزادوں لاڈلوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سب کی نسلیں باپ سے چلتی ہیں، لیکن حسن اور حسین کو فاطمہ کے ذریعے سے میری اولاد سمجھا جائے گا، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کے لیے مثل والد کے ہوں۔ اور اتنی بے شمار روایتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لاڈلوں چہیتوں پیاروں کے بارے میں ارشاد فرمائی، جو ہماری حدیث کی کتابوں میں بھری ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے کہ اللہ کو کس کو کیا مقام دینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے کہ اللہ کو کس سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو 9-10 محرم اور خاص طور سے 10 محرم کا دن ہے، اس وقت ان کاموں میں لگنا جن کاموں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ حدیث سے کوئی تعلق، نہ صحابہ سے کوئی تعلق، نہ اہل بیت سے کوئی تعلق، کوئی ایک مثال، کوئی ایک روایت، کوئی ایک واقعہ ان تماشوں پر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی تعلق اسلام کا تعزیہ داری سے نہیں، کوئی تعلق اسلام کا ان تماشوں سے نہیں۔ اسلام کو یہ اسلام تو کیا ایک صحیح سمجھ رکھنے والا توحید کی وہ کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ یوم عاشوراء کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت میں یہ بات سنت ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ پسند فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزے کو اور شامل کر لیا جائے۔ اور پھر اگر ہمیں یہ واقعہ یاد آتا ہے تو حسن اور حسین کا کردار ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ حسنی کردار یہ ہے کہ امت میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کچھ پیچھے ہٹنا پڑے تو پیچھے ہٹ جایا جائے، لیکن امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے حضرت معاویہ جیسا کوئی ہونا چاہیے جو صحابی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، لیکن ایک طرف دوسرا نمونہ حسینی نمونہ ہے، عزیمت کا نمونہ۔ وہ نمونہ یہ ہے کہ جس وقت میں حق بات نہ کہنے کی رخصت دے دی گئی ہو، ایسا ظلم ہو، ایسی طغیانی ہو، ایسی سرکشی ہو، ایسا جبر ہو کہ کسی کو بات کہنے کی اجازت نہ ہو، اس وقت حسینی کردار کے بھی لوگ ہونے چاہیے جو صراحت کے ساتھ حق کا اعلان کریں، جو کسی حال میں غلط بات کو قبول نہ کریں، جو کسی حال میں دین کی بدلتی ہوئی شکل کو قبول نہ کریں۔ یہ دو کردار ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو سنت اور شریعت کے مطابق عمل کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو حسنی اور حسینی کردار کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پوری تاریخ تھی خلافت راشدہ سے واقعہ کربلا تک، جس کو میں نے بہت مختصر اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام فرمائے، اور اگر کوئی نامناسب بات زبان سے نکلی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ یقیناً وقت میں کچھ تاخیر ہوئی، میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔